اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ اصول التجوید حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ ہے یہ، اور ابھی میں نے گروپ کے اندر اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو سینڈ کی ہے، تو جو سبق آپ یہاں پڑھا کریں اس کو آپ دہرایا بھی کریں، اس کو خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ کتاب آپ کے پاس میں نے پی ڈی ایف کی شکل میں بھیج دی ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر جو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے مقدمہ علم تجوید، اور یہ کیا ہے مقدمہ علم تجوید؟ کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کو مقدمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو، چاہے علم تجوید ہو یا علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم منطق ہو، کوئی بھی علم ہو، تو اس علم کے شروع میں جن چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی جو فن سیکھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تو یہ مقدمے کے اندر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو تجوید میں بھی مقدمہ یہاں پر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تجوید کے معنی، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یہ کل پہلی کلاس میں بھی سمجھایا کہ جو اصول التجوید حصہ اول آپ کے سامنے شروع کی گئی تھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں بیان کی گئی۔ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تجوید کا موضوع قرآن پاک کے حروف تہجی یعنی الف با تا ثا وغیرہ، یہ موضوع ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان حروف سے اس علم کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، یہ میں شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم سب کا جو مقصد ہے، ہماری جو غرض ہے، ہم جو اپنا وقت نکال کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو ہی اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر کس چیز کو صحیح پڑھیں گے ہم؟ تو کم از کم اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کی ہم سب کے اندر فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر اور یہ کوشش ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس فن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل فن نہیں ہے، بس یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے اور کلاسوں کو پابندی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنا وقت نکال کر کے فارغ کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تجوید کو جب ہم سیکھیں گے تو اللہ کا مقدس کلام صحیح پڑھیں گے، اور اللہ کا مقدس کلام صحیح پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت میں تو پھر اس کا جو اجر ملنا ہے اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل فائدہ اس کا آخرت میں ہی ہے۔ تجوید کا ماخذ یعنی کہاں سے لیا گیا ہے یہ علم؟ تو یہ علم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ جو علم ہے، علم تجوید، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ ایک آیت جو پڑھی تھی اصول التجوید حصہ اول کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر شروع میں لکھی ہوئی ہے وہ آیت، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ترتیل کا معنی یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر کی ہے ترتیل کی، وہ یہ ہے کہ حروف کی تجوید، حروف کی صحیح ادائیگی، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، یعنی اس کے اندر سختی کرنی ہے، پستی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، پر کرنا ہے، باریک کرنا ہے، یہ حروف کی تجوید۔ اور معرفت الوقوف، وقوف کا پہچاننا، کہاں وقف کرنا چاہیے، کیفیت کے اعتبار سے کس طرح سے وقف کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس کا محل کیا ہے، کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تجوید کے ترتیل کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی سیکھنے سکھانے کی ہم لوگوں کی یہ فکر ہے اور کوشش ہے۔ تجوید کا ماخذ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تجوید کے ارکان، تجوید کے 4 رکن ہیں،
ہر چیز کے ارکان بھی ہوتے ہیں، نماز کے ارکان، روزے کے ارکان، ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں۔ تو تجوید کے کیا ارکان ہیں؟ یہاں تجوید کے ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 4 رکن ہیں، تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 حرفوں کے مخارج کا جاننا، سب سے پہلا رکن ہے کہ حرفوں کے مخارج کا جاننا، کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے، کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، جو مقام ہے اس کا، اس کو پہچاننا ہے ہمیں۔ ہاں کو کہاں سے نکالنا ہے، کیا مخرج ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ اگر حرفوں کے مخارج ہم نے نہیں جانے تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ حرفوں کے مخارج ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہاں کو کہاں سے نکالنا ہے، قاف کو کہاں سے نکالنا ہے، دال کو کہاں سے نکالنا ہے، ضاد کو کہاں سے نکالنا ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک غلط پڑھا جائے گا، اور غلط پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تلاوت کرنے کا مقصد یہ کہ ثواب ملے، اللہ راضی ہو۔ لیکن جب ہمیں مخارج یاد نہیں ہے، مخارج ہمیں معلوم نہیں ہے، تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جب قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جائے گا تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا، بجائے اس کے کہ اللہ راضی ہو اور ناراض ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ تو حرفوں کے مخارج کا جاننا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حرفوں کی صفات کا پہچاننا، یہ صفات ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا، یعنی اس حرف کو ہمیں پر کرنا ہے، باریک کرنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ صفات ہے ان کی۔ جیسے میں نے کلاس کے اندر، جو پیر کو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر سمجھایا تھا باقاعدہ میں نے آپ کو، کہ قلب، بڑے قاف سے قلب، یعنی قاف کی جو صفت ہے پر کرنا، قلب قاف پر کرنا، یہ اس کی صفت ہے۔ اگر ہم نے قاف کو پر نہیں کیا، قلب جو ہے قلبین، قلب کے معنی دل کے آتے ہیں، اگر ہم نے قاف کو پر نہیں کیا تو یہ باریک ہو جائے گا۔ جو اس کی صفت ہے پر ہونا، اس صفت کو ہم نے ادا نہیں کیا تو باریک ہو جائے گا، اور باریک ہونے کی وجہ سے قاف کاف میں بدل جائے گا، اور جہاں قلب تھا وہاں قلب بن جائے گا۔ قلب کے معنی دل کے آتے ہیں اور قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں، تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا۔ تو حرفوں کی صفات کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں حرفوں کی صفات کا علم نہیں ہے تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا۔ مل کر جو پڑھے جا رہے ہیں تو جو جملے بنتے ہیں ان صورت میں ان کے قواعد کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ مثلا من یعمل، من یعمل، من یعمل، اس طرح سے من الگ ہے، یعمل الگ ہے۔ اب ہم ان کو ملا کر کے پڑھیں گے من یعمل، تو کون سا قاعدہ اس کے اندر بن جائے گا؟ تو مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو تیسرا رکن ہے مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا۔ نمبر 4 ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا، یہ چوتھا رکن ہے کہ جو ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے ان قواعد کو، تجوید کے اس فن کو، تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے سیکھنا، اور نہ صرف یہ کہ ماہر استاد سے سیکھنا بلکہ زبان سے مشق بھی کرنا۔ اگر ہم نے استاد سے پڑھ تو لیا لیکن مشق نہیں کی تو تب بھی صحیح طریقے سے سیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارکان ہیں تجوید کے، ان ارکان کو یاد کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 4 رکن ہیں، یہ 4 ارکان ہیں تجوید کے، اگر ہمیں یہ یاد نہیں ہے، اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، ان کو ہم نے سیکھا نہیں، تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد لحن کا بیان ہے، لحن کا بیان ہمیں سیکھنا ہے۔ تو کتاب کے سبق کو یہیں پر موقوف کر کے
ایک چیز ہم نے آج کی سبق کے ساتھ یہ رکھی ہے کہ پہلا پارہ جو ہے الف لام میم کا، اس کی چند آیتیں، 2 3 آیتیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، ان کی مشق کرتے چلیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ نے جو اصول التجوید حصہ اول پڑھ لیا ہے، اس کے اندر جو قواعد پڑھ لیے ہیں، ان قواعد پر عمل ہوگا، وہ قواعد یاد ہوتے رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا انداز معلوم ہوتا رہے گا اور اس کے قواعد پر عمل ہوتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے آج کی کلاس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے پارے کی مشق کرنی شروع کریں گے، 1 2 آیتیں جتنی بھی ہو جائیں تو ان کو تجوید کے مطابق سیکھیں اور ان پر جو قواعد پڑھیں ان پر عمل کرنے کی فکر ہو اور کوشش ہو، ٹھیک ہے؟ تو کتاب کا سبق تو یہیں تک ہے۔ اب چلیے ان چند 1 2 آیتوں کی مشق کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہماری فکر صرف یہی ہے کہ اللہ کا کلام صحیح اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا جا سکے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ترتیب بنائی ہے کلاسوں کی، اصول التجوید حصہ اول کے ساتھ ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کی مشق ہو جائے، اور اس وجہ سے بھی کہ کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں وہ تجوید کے مطابق تو پڑھنی آ جائیں تاکہ ہم نمازوں کے اندر ان کو پڑھیں اور نمازیں بھی ہماری درست ہو جائیں۔ اگر اللہ کا کلام قرآن پاک ہم درست نہیں پڑھیں گے، صحیح نہیں پڑھیں گے، تو پھر نمازیں بھی ہماری اسی طرح سے ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، اور یہ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر پہلے پارے کی اس لیے ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے تاکہ قرآن پاک پڑھنے کا انداز معلوم ہو اور جو قواعد پڑھ لیے ہیں ان قواعد پر عمل ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں، 1 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ دیکھیے سب سے پہلا حرف ہے، اس کے اندر پڑھنے میں ہم کیا کرتے ہیں، جلدی میں کیا پڑھتے ہیں، صرف الف لام میم ذالک الکتاب اس طرح پڑھ دیتے ہیں، نہ لام کو کھینچا نہ میم کو کھینچا۔ حالانکہ آپ نے قواعد پڑھ لیے اصول التجوید حصہ اول کے اندر کہ اس کے اندر مد لازم ہے، لام اس کے اندر بھی مد لازم ہے، میم اس کے اندر بھی مد لازم ہے۔ الف لام میم کم سے کم 3 الف اس کو کھینچنا ہے، مد لازم حرف مثقل ہے اس کے اندر، اور میم اس کے اندر مد لازم حرف مخفف ہے۔ تو اس لیے اس پہلے پارے کو میں نے شروع کرنے کی ترتیب اس لیے رکھی ہے تاکہ ان قواعد جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اصول التجوید حصہ اول کے اندر ان کا اجرا ہو جائے اور وہ قواعد بھی یاد ہوتے چلے جائیں۔ تو آپ نے قواعد پڑھے، ہو سکتا ذہن میں نہ رہا ہو، تو الف لام میم، لام اس کو بھی کھینچنا ہے کم سے کم 3 الف، اور میم اس کو بھی کم سے کم 3 الف، چونکہ دونوں کے اندر جو مد ہے مد لازم ہے، لام کے اندر مد لازم حرف مثقل ہے اور میم کے اندر مد لازم حرف مخفف ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ اچھا، لام میم، لام کو ملاتے ہوئے میم کے چونکہ پر مشدد ہو گیا تو میم کے اندر غنہ بھی کریں گے، الف لام، میم کے اندر رکیں گے 1 الف کے برابر، چونکہ میم مشدد ہے تو اس کے اندر غنہ بھی کریں گے، الف لام میم، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے اس کو، جلد بازی میں الف لام میم اس طرح نہیں پڑھنا، کھینچیں گے۔ اگر دیکھیے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مد لازم ہے، یہ مد لازم کا مطلب ہے کہ اس کو کھینچنا ضروری ہے، لازم کا ہی تو مطلب ہے نا کہ کھینچنا ضروری ہے، اگر ہم نے نہیں کھینچا تو یہ غلط پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، دیکھیے
ला रैबा, ला रैब, यहाँ 3 नुक्ते बने हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। और फिर फीही, यहाँ भी 3 नुक्ते बने हुए हैं। और साइड में जो लिखा हुआ है मुआनका, मैं ये समझा चुका हूँ आपको उसूल तजवीद वफ़ के बयान के अंदर, ये सब समझा चुका हूँ कि ये 3 नुक्ते जहाँ भी होते हैं 2 जगह होते हैं। इसका मतलब है मुआनका, और मुआनका का मतलब ये है कि हमें एक जगह रुकना है और दूसरी जगह वस्ल करना है। यानी या तो हम पहले जो 3 नुक्ते हैं उन पर रुकें और दूसरे 3 नुक्ते हैं उन पर ना रुकें, या फिर ऐसे करें कि पहले जो 3 नुक्ते हैं उन पर रुकें और दूसरे 3 नुक्ते हैं उन पर ना रुकें। ठीक है, अगर दोनों पर रुकेंगे तो भी गलत, और अगर दोनों पर ही नहीं रुकेंगे तो भी गलत। बात समझ में आ रही है? इस तरफ तवज्जो नहीं देते हम, तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो किस तरह से हम पढ़ेंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, या तो इस तरह पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, अगर हमने इस तरह से पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, किसी भी जगह नहीं रुके, तो ये ठीक नहीं है। ये तजवीद के जो आदाब है उनके ख़िलाफ़ होगा। मुआनका, जहाँ भी ये 3 नुक्ते होंगे वहाँ लिखा हुआ होगा मुआनका। इस मुआनके पर एक जगह रुकना ज़रूरी है, चाहे तो इसके अंदर पहले 3 नुक्तों पर रुक जाएं, दूसरे पर ना रुकें, चाहे पहले 3 नुक्तों पर ना रुकें, दूसरे पर रुक जाएं, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो किस तरह से पढ़ना है हमें? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, ला रैब, रा पुर होगी, और ला रैब पर अगर हमने वक़्फ़ किया तो कौन सा वक़्फ़ होगा? वक़्फ़ बिल इस्कान नहीं, ला रैब मध्य, इसके अंदर वक़्फ़ कौन सा होगा? वक़्फ़ बिल इस्कान होगा। ला रैब, चूँकि वक़्फ़ बिल इस्कान तीनों हरकतों में होता है, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत उसको साकिन करेंगे तो वक़्फ़ बिल इस्कान हो जाएगा। ठीक है, और ला रैब पर अगर हम वफ़्फ़ करेंगे तो मद कौन सा होगा? इसके अंदर मद होगा, इसके अंदर मद्दे लीन आरिज़ वक़फ़ी। चूँकि बा के ऊपर जो सुकून आएगा वो वफ़्फ़ की वजह से आएगा, और किसके बाद आएगा? हरफ़े लीन के बाद आएगा। तो हरफ़े लीन के बाद सुकून वफ़्फ़ की वजह से होता है, तो मद्दे लीन आरिज़ वक़फ़ी होता है। ठीक है, और इसी तरह से फ़ी पर अगर वक़्फ़ करेंगे तो कौन सा वक़्फ़ होगा? ये वक़्फ़ बिल इस्कान होगा यहाँ भी। ठीक है, और मद कौन सा होगा? मद्दे आरिज़ वक़फ़ी होगा। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल, इसके अंदर कौन सा कायदा होगा? इदगाम ताम, चूँकि तनवीन के बाद लाम रामे से लाम है तो इसलिए इदगाम ताम होगा। लिल मुत्तकीन, यहाँ पर हमने वफ़्फ़ किया तो इसमें भी मद्दे आरिज़, मद कौन सा होगा? मद्दे आरिज़ वक़फ़ी, और वक़्फ़ होगा वक़्फ़ बिल इस्कान। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह से एक एक 2 आयतें हम पढ़ लेंगे और उसके अंदर कवायद का इजरा होता चले जाएगा। जो कवायद पढ़ चुके हैं उनकी मश्क होती रहेगी। ठीक है, बस गुजारिश ये है कि पाबंदी के साथ वक्त पर क्लास लेने की कोशिश करें, और इसकी हम सब के अंदर फ़िक्र होनी चाहिए। ठीक है, तो बस क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।